بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی آفیسرز بریف۔ ہاؤ ڈو نیشن اسٹے الائیو؟ قومیں زندہ کیسے ہوتی ہیں؟ دنیا کی تاریخ میں کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو صدیوں تک مشکلات، غربت، جنگ جیسے مسائل کا سامنا کرتی ہیں، مگر پھر ایک دن وہ اٹھ کر دنیا کو حیران کر دیتی ہیں۔ آج ہم اس قوم کی بات کریں گے جس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ صرف وہ کوشش کریں گے بلکہ پوری دنیا پر راج کریں گے۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسی قوم سے ہے جس کا تعلق تھا چائنا سے۔ آج چائنا دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی بن چکا ہے۔ ٹیکنالوجی، انڈسٹری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ملٹری اور ٹریڈ میں سپر پاور بن چکا ہے، لیکن صرف 70 سال پہلے چائنا انتہائی غریب، بھوکا اور کمزور ملک تھا۔ سوال یہ ہے، قومیں زندہ کیسے ہوتی ہیں؟ اور چائنا نے دنیا کو یہ سبق کیسے سکھا دیا؟ 19ویں صدی میں چائنا دنیا کی سب سے کمزور قوموں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس دور کو چائنیز لوگ سینچری آف ہیوملیشن کہتے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ برطانیہ نے اوپیم وارز میں چائنا کو شکست دی۔ فورن پاورز نے چائنا پورٹس پر قبضہ کر لیا۔ جاپان نے بھی چائنا پر حملے کیے۔ غربت، بھوک اور کرپشن عام تھی۔ بہت سارے لوگ فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ اس وقت چائنیز عوام کو لگتا تھا کہ ان کا ملک کبھی دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ 1949 میں ماؤ زی ڈونگ کمیونسٹ ریولوشن کے بعد نیا چائنا قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے کہا چائنا دوبارہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، مگر ابتدائی سالوں میں حالات پھر بھی مشکل رہے۔ 1958 میں انڈسٹریل ریولوشن لانے کی کوشش ہوئی، لیکن پلاننگ غلط تھی۔ بھیانک قحط، کروڑوں افراد کی موت اور اکانومی تباہ ہو گئی۔ 1966 سے 1976 کے درمیان سیاسی اور سماجی افراتفری پھیل چکی تھی۔ یونیورسٹیز بند ہو چکی تھیں۔ سائنٹسٹ اور ٹیچرز کو سزا دی گئی۔ چائنا مزید پیچھے جا چکا تھا۔ اب ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ 1978 میں ڈینگ شاؤپنگ آئے۔ انہوں نے ایک نیا فارمولہ دیا، مطلب آئیڈیالوجی سے زیادہ ڈیولپمنٹ ضروری تھی۔ چائنا نے کیا کیا؟ چائنیز نے ایجوکیشن پر فوکس کیا، سائنس اور انجینئرنگ کو پروموٹ کیا، یونیورسٹیز انفراسٹرکچر کو مضبوط کیا گیا، فیکٹریز اور ایکسپورٹس اس پر کام کیا گیا، سستی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کی۔ دنیا کی کمپنیز چائنا میں فیکٹریز لگانے لگیں، اور پھر 20 یا 30 سال آگے کی پلاننگ، ڈسپلن اور لانگ ٹرم پلاننگ۔ انفراسٹرکچر پر پیسہ خرچ کیا گیا، فورن کمپنیز سے ٹیکنالوجی سیکھی اور اپنی لوکل انڈسٹریز کو پروموٹ کیا۔ تو یہ سفر تھا غربت سے سپر پاور تک۔ 1980s میں چائنا بہت غریب تھا، لیکن آج دنیا کی سب سے بڑی پاور بن چکا ہے۔ مینوفیکچرنگ اکانومی بن چکا ہے۔ ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس،
اور روبوٹکس میں پروگریس، اسپیس پروگرام، گلوبل ٹریڈ پاور۔ چائنیز قوم کی کامیابی کی اصل وجہ قومی یکجہتی۔ چائنیز لوگوں نے اپنے ملک کو پرسنل انٹرسٹ سے اوپر رکھا، محنت اور ڈسپلن کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ 12 سے 14 گھنٹے کام کرنا عام بات نہیں، لیکن محنت میں لگن بہت ضروری ہے۔ ایجوکیشن ریولوشن، ایجوکیشن پر فوکس کیا گیا، لانگ ٹرم پلاننگ پر فوکس کیا گیا، ٹیکنالوجی اور انڈسٹری پر فوکس کیا گیا۔ آج کا چائنا امریکہ کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ آج چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان ملٹری اینڈ ٹیکنالوجی ریس، ٹریڈ وار، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپٹیشن، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ چائنا اب صرف ایک ملک ہی نہیں بلکہ ایک گلوبل سپر پاور بن چکا ہے۔ قومیں زندہ کیسے ہوتی ہیں؟ نہ سلوگن سے، نہ صرف جذباتی تقریروں سے، نہ صرف ریسورسز سے، بلکہ تعلیم سے، ڈسپلن سے، قانون کی پابندی سے، محنت سے اور لگن سے۔ چائنا کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ اگر قوم ارادہ کر لے تو غربت اور ضلالت کے حالات سے اٹھ کر دنیا کی طاقت بن سکتی ہے۔ جو قومیں اپنی نسل کو تعلیم، ٹیکنالوجی اور ڈسپلن دیتی ہیں، دنیا کی قیادت آخر انہی کے ہاتھ میں آتی ہے۔ چائنا کی کہانی صرف چائنا کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس قوم کے لیے سبق ہے جو دوبارہ اٹھنا چاہتی ہیں۔ ترقی کے لیے محنت اور لگن بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ دنیا کی ہر کامیاب قوم یا شخص کی کامیابی کے پیچھے لگاتار محنت، صبر، ڈسپلن اور مضبوط ارادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے؟ اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی انسان کو اس کی محنت اور عمل کا ہی بدلہ ملتا ہے۔ اسلام میں صرف تمنا یا دعا کافی نہیں بلکہ عمل اور سٹرگل بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔